فیصلے ہیں کہ جو آج مجھے بچائے ہوئے ہیں. کبھی غور کیے رہے اس شخصیت کے, یہ جو رسول کریم. اچھا پھر دیکھیں نا, آپ کبھی غور کریں, بڑی خوبصورت سی بات ذہن میں آ گئی ہے. ویسے آج میں سوچ رہا تھا کہ آج میں بیان شروع کروں گا معراج کے بارے میں. 2-3 جمعے معراج پر بیان کرنا چاہ رہا تھا, لیکن پھر خیال آ گیا بھی مولا علی کی عظمت 13 رجب کو تھی تو اس سے پہلے بھی بیان نہیں ہوا, اور آج مولا علی کی شان تھوڑی سی بیان ہو جائے. اور ہم کون ہوتے ان کی شان بیان کرنے والے؟ یقین جانیے یہ تو ہم ان کی شان بیان کر کے اپنی عزت بڑھا رہے ہیں. قسم سے ہماری عزت بڑھ رہی ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں, ہماری عزت بڑھ رہی ہے. ان کی عزت تو اللہ رب العالمین نے بڑھائی ہے. اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ذہن میں میرے بات آ گئی ہے. ارے غور کیجئے, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی. بے شمار صحابہ کرام تھے جو بت کو پوجا کرتے تھے, جو بعد میں ایمان لے کر آئے مسلمان ہو گئے. میں نے پہلے کہا کہ ہر ایک کے اندر کوئی کمی کوتاہی نظر آئے گی, پر مولا مشکل کشا کی ذات, شہنشاہ مشکل کشا کی ذات میں کوئی کسی بھی شعبے میں آپ اٹھا لیں, آپ کی ذات اقدس پرفیکٹ نظر آ رہی ہے. دیکھیے غور کیجئے گا, کوئی شخص کسی صحابی کو کہہ سکتا تھا ہاں میں تجھے جانتا ہوں تو نے جو ہے بتوں کی پوجا کی تھی, ایمان تو بعد میں لے کر آیا ہے, لیکن مولا مشکل کشا کے بارے میں کوئی شخص یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا کہ علی آپ نے بتوں کو پوجا ہے. یہ لفظ کوئی نہیں کہہ سکے گا حضرت علی کے بارے میں, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش خود میرے رسول نے کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پرورش میرے رسول نے خود فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو 7 سال یا 8 سال کی عمر میں سرکار اپنے پاس لے آئے. ارے خود آپ ان کی پرورش کر رہے ہیں, امام الاولیاء کی پرورش ارے امام الانبیاء کر رہے ہیں 8 سال کی عمر سے, اور پرورش کیوں نہ کریں؟ ذرا غور کیجئے, حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ہرا میں عبادت میں مصروف تھے, اور مولا علی جن کا بچپنا ہے وہ غار ہرا کے دروازے پر موجود ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا علی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. میں نے نماز کے بعد میں نے آواز دے کر کہا اے بیٹا کیا کر رہا ہے, یہ کون سا عمل کر رہا ہے؟ کبھی جھکتا ہے, کبھی زمین پر جا پڑتا ہے, کبھی کھڑا ہو جاتا ہے, یہ کون سی عبادت کر رہا ہے؟ تو اللہ اکبر, حضرت علی نے مجھے آواز دے کر کہا بابا جی اندر غار میں بھائی محمد جو کچھ کر رہے ہیں میں ان کی نقل کر رہا ہوں. تو حضرت ابو طالب نے بیٹا جو کچھ بھیا کر رہے ہیں تم نے ویسا ہی کرنا ہے. اور میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا عظمت علی کے لیے, ایک جملہ کہنا چاہوں گا, کہہ دوں؟ دیکھیے بھی نماز فرض نہیں ہوئی, علماء تشریف فرمائیں, علامہ عباس صاحب تشریف فرمائیں, علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی درمیان میں علامہ راشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے دوست موجود ہیں, باہر بھی میں دیکھ رہا ہوں, ایماندار سے عالم دین بڑھنے بچے ماشاءاللہ, ایماندار سے ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی. ابھی کسی انسان نے صرف رسول کی ذات کے علاوہ کوئی اور انسان رب کو سجدہ, لیکن قربان جاؤں علی تو اس وقت بھی سجدے میں تھے. ابھی 8 سال کی عمر ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ صحابہ کی جماعت میں بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رب کو اس وقت سجدہ کیا کرتے تھے جب ابھی سجدے کا حکم نہیں آیا تھا, ابھی احکامات نازل نہیں ہوئے, پر مولا علی اس وقت بھی رب کی بارگاہ میں سربت سجود تھے. اور کیوں نہ ہو کہ جن کو میرے سرکار نے ولادت, تو یاد ہے نا آپ کو مولا علی, میں نے پروفیسر صاحب کی والدہ کی قربانی پہ انہوں نے کمال کا مجھے ٹائم دیا, ان کی مہربانی ہے. میرے جیسے کام علم کو انہوں نے موقع فراہم کیا, وہاں میں نے بیان کیا تھا ولادت پر کہ, اور اس بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے,
بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور ایک اور صحابی کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ کعبے میں پیدا ہوئے، علی پیدا نہیں ہوئے۔ میں کہا کرتا ہوں نوکر کو مالک سے اچھا سمجھنا، نوکر کو مالک سے اچھا سمجھ رہے نا بھائی، نوکر کی عظمت کو تو کہہ رہے کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، اور مالک شریعت جن کے گھر کی ہے، حقیقت جن کے گھر کی ہے، طریقت جن کے گھر کی ہے، ان کو کہہ رہے کہ نہیں وہ کعبے میں پیدا نہیں ہوئے۔ جب علی کی ولادت کی بات آتی تو منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، یار کمال کر رہے ہیں بھائی۔ میں نے بڑا غور کیا، بڑی کوشش کی، بڑا تلاش کیا کوئی ضعیف حدیث مجھے مل جائے، مسلسل باب باندھے گئے ولادت علی پر۔ ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا، وہ ان کی اپنی سوچ ہے، اپنا مزاج ہے، لیکن یہ جو کعبے کے اندر علی پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر عظمت علی کو دیکھیے ذرا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں کعبے میں موجود تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے دیکھا فاطمہ بنت اسد آتی ہیں، یہ مولا مشکل کشا کی امی حضور ہیں، یہ تشریف لائی ہیں، انہوں نے آ کر کعبے کا طواف کرنا شروع کیا۔ ارے کعبے کا طواف کر رہی ہیں، مولا علی بھی شکم عطر کے اندر موجود ہیں کہ یہ رکن یمانی کی دیوار کے قریب جب پہنچتی ہے ان کو درد اٹھتا ہے، یہ درد سے بےتاب ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے، ایسے آسمان کی جانب نظر اٹھاتی ہے، اے کعبے کے مالک مہربانی فرما، یہاں کوئی میرے لیے پردے کا اہتمام نہیں ہے، اس بچے کی ولادت ہونے کا وقت آ گیا ہے، میں تکلیف میں ہوں، مجھے لوگوں کے سامنے برہنہ نہ کر، میری عزت اور آبرو کی حفاظت تیرے ہاتھ میں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میری بھابھی نے یہ بات کہی، رب کعبے قسم میں نے دیکھا کعبے کی دیوار پھٹ جاتی ہے اور آواز آتی ہے اے فاطمہ کعبے کے اندر آ جائیے۔ فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو جاتی ہے اور دیوار پھر سے مل جاتی ہے۔ ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا، اللہ آپ کو کعبے کی زیارت کرائے اور آپ کے صدقے مجھ بیکار کو بھی لے جائے۔ کعبے کی رکن یمانی کی دیوار سے جو ملتزم ہے، یعنی دروازہ ہے، حجر اسود اور ملتزم برابر ہے، وہ جو دروازہ ہے رکن یمانی کی دیوار سے میں کہتا ہوں میں 20 فٹ ہوگا، یہ میں کہہ رہا ہوں 20 فٹ، زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے، 20 فٹ ہوگا۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے نا۔ وہ فاطمہ بنت اسد سے کہتا کہ کعبے کے دروازہ کی طرف چلی جا، کعبے کے دروازے سے اندر داخل ہو جا، ولادت علی ہونی ہے نا، کعبے کے دروازے سے اندر چلی جا، 10 فٹ کا 20 فٹ کا راستہ سارا ہے، قادر ہے، اس درد کو تکلیف کو روک سکتا تھا، فاطمہ بنت اسد کے قدموں کو اٹھانے کی طاقت دے سکتا تھا۔ ارے بی بی فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ کعبے کے دروازے کے ذریعے سے اندر جا سکتی تھی، لیکن نہیں، میرا رب جو ہے مولا علی کی ماں کی عظمت زمانے کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو یہ تو اس ماں کی عظمت ہے کہ جس کے پیٹ میں علی موجود ہے، علی کا مقام کیا ہوگا، اس لیے کعبے کی دیوار کو توڑا گیا، پھٹ جاتی ہے کعبے کی دیوار اور فاطمہ بنت اسد اندر چلی جاتی ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، میری بھابھی اس قدر نیک عورت ہے، ایسی ولیہ کاملہ ہے کہ اس کے لیے کعبے کا دیوار پھٹ جاتی ہے، دیوار مل جاتی ہے، اور قربان جاؤں میں جب کعبے میں داخل ہوا میں نے کہا دیکھو اندر کیا حال ہے، تو اندر فاطمہ مجھے نظر نہ آئی، فاطمہ اندر مجھے نظر نہ آئی۔ ہمارے ایک روایت 3 دن کی بھی ہے کہ 3 دن گزر گئے ہیں، 3 دن کے بعد بی بی فاطمہ بنت اسد مولا علی کو گود میں لیے دروازے سے باہر آ رہی ہیں۔ حضرت عباس فرماتے میں وہیں انتظار میں رہا 3 دن، پریشانی تو ہوتی ہے بھی کہاں غائب ہو گئی ہے، کعبے میں اور کوئی دروازہ دیوار روشن دان کی ہے نہیں، ایک ہی دروازہ ہے، اسی سے میرے سامنے دیوار پھٹی اندر آئی ہے، یہاں سے میں دروازے سے ہوں، یہ کیا ہوا کہاں گئی ہیں؟ 3 دن میں وہاں دروازے پر موجود رہا، میرے دوست موجود رہے، تیسرے دن فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر آ رہی ہیں۔ اچھا ایک اور بات ذہن میں آ گئی ہے، تو تھوڑی سی بات تھوڑی سی ہے ہلکی، کیونکہ میں یہ بات کہا نہیں کرتا لیکن سمجھانا پڑتا ہے۔
سمجھانا پڑتا ہے۔ میں یہ بات کہا نہیں کرتا، دیکھیے آپ کے گھر میں بھی بچے کی ولادت ہوتی ہے، کتنے معاملات ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو عورت جو ہے وہ 7-8 دن تو چرپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتی، نماز ناپاکی بستر ناپاک، کپڑے ناپاک، سمجھیے گا اندر کی بات کر رہا ہوں، غلاظت ہوتی ہے نا۔ لیکن قربان جاؤں، علی پیدا ہو رہے ہیں کعبے میں، علی پیدا ہو رہے ہیں کعبے میں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جملے میں بات ختم کر دی، قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کی خاک پر، میرے اعلیٰ حضرت تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک جملے میں بات ختم کر کر ہمیں سمجھا دیا۔ سوچئے یہ علی کی ماں کا مقام کیا ہے کہ تیسرے دن آپ کی والدہ جب بیٹے کو لے کر کعبے کے دروازے سے باہر آتی ہیں، حضرت عباس آگے بڑھے مبارکباد دیتے ہیں، اللہ اکبر، تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے بھیا اللہ نے بیٹا تو دیا ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ عرب میں بیٹا ہونا بہت بڑے کمال کی بات تھی، لڑکی ہوتی تو زندہ درگور کر دیا جاتا، اللہ نے بیٹا دیا ہے پر یہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ ابو طالب آ جاتے ہیں، اللہ نے بیٹا تو دیا ہے پر آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں۔ ام ہانی جو مولا علی کی بہن ہے وہ بھائیوں کو دیکھتی ہے پر مولا علی آنکھیں نہیں کھولتے۔ خاندان کے افراد، دوست احباب، رشتہ دار آتے ہیں پر مولا علی آنکھ کھول کر نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر، کچھ دن کے بعد میرے رسول تشریف لائے، فاطمہ بنت اسد کو مبارکباد دی تو فاطمہ بنت اسد نے کہا بیٹا اللہ نے بیٹا تو دیا ہے پر آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ ارے آواز بھی ہے، سب کچھ ہے، جو کھاتا پیتا سب کچھ ہے پر آنکھ نہیں کھولتا ہے۔ میرے رسول میں کہاں ہیں؟ اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب اندر داخل ہوئے، ارے جھولے میں مولا علی لیٹے ہوئے ہیں، سرکار جھکے، میرے رسول نے علی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، علی کو جیسے اٹھانے کے لیے جھکے، اللہ کی عزت کی قسم میرے علی نے آنکھیں کھول کر میرے رسول کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ سرکار نے آواز دے کر کہا اے چچی آپ تو کہہ رہی ہو یہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، یہ تو دیکھی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مولا علی کے منہ میں ڈال دی۔ مولا علی کو میرے رسول نے زبان چسائی، امام حسین علیہ السلام کو حضور علیہ السلام نے زبنا زبان چسائی، یعنی وہ جو گھٹی دی جاتی ہے۔ اب وقت تو ختم سا ہو گیا، ذرا غور کیجئے، چلو اس بات کو یہیں رہنے دیتے، آگے کی بات۔ کچھ مدت کے بعد میرے رسول نے مولا علی سے پوچھا اے علی جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آنکھ نہیں کھول رہے تھے، کیا وجہ؟ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ سے یہ بات منوا کر آیا تھا۔ صدقے تھی مجھے تھوڑی سمجھتے سوچتے، سمجھیے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ سے اپنی بات منوا لیتے ہیں، اللہ کو انہوں نے ایسا راضی کیا ہوتا ہے، اللہ ان کی بات کو مانتا ہے۔ جبھی تو امام الاولیاء مولا مشکل کشا فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ رب سے بات منوا کر آیا کہ اگر پیدا کرے تو اپنے پاکیزہ گھر کعبے میں پیدا کر، اور جب نظر کھلے تو وہ دعا و لیلی اذا سجا والا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہو۔ آقا میں پیدا تو کعبے میں ہو گیا، میں پیدا کعبے میں ہو گیا، میں کعبے میں آ گیا، لیکن جب میری ماں نے مجھے اٹھایا میں نے دیکھا میری ماں ہے، آپ نہیں ہے، میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ میرے ابو نے مجھے اٹھایا، میں نے دیکھا باپ ہے پر آپ نہیں ہے، میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ میری بہن نے مبارکباد دی، میں سمجھ گیا بہن ہے، آپ نہیں ہے۔ دوست احباب رشتہ دار خاندان کے افراد آئے، میں سمجھ گیا ارے سب آئے ہیں پر آپ نہیں ہے۔ آقا جب آپ آئے ہیں میں نے نگاہ کھول دی ہے۔ تو سوچئے جو پیدا کعبے میں ہو اور پہلی نظر مصطفیٰ پر پڑے، یعنی آیا میں کعبے میں ہوں، پیدا کعبے میں ہو جاؤں اور پھر دیدار کعبے کے کعبے کا کروں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا جلوہ دیکھو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ 13 رجب کو آپ کا جشن ہے، ہم نے منانا چھوڑ دیا،
دوسروں نے منانا شروع کر دیا، ہم اس سے دور ہو گئے، ہم نے یہ نظر نیاز خیرات ان کے لیے کرنا چھوڑ دی، اس لیے اپنی نسلوں کو بھلا دیا، ہم نے بتانا بند کر دیا۔ تو میرے آقا کے چاروں یار محترم مکرم ایمان والے، ان کا نام ہمارا ایمان، محبوب کا میری مرشد فرماتے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بس جتنے بھی میرے رسول کے میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ بیٹا کہو یا رسول اللہ تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولا مشکل کشا کے لیے ہمیں نیاز کرنے کی، خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی خیراتیں کریں۔ خدا کی قسم یہ جو خیرات آپ کریں گے یہ آپ کو نقصان نہیں دے گی بلکہ آپ کو فائدہ دے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔